گریہ کناں یادیں 15 جنوری 1996 کی شام بھی عجیب شام تھی، انتہائی ڈراؤنی، ویران، غم زدہ اور بین کرتی ہوئی۔ میرا دم گھٹ رہا تھا، جی چاہتا تھا کہ تھاڑیں مار مار کر روؤں۔ میں حیران تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، خدا خیر کرے۔ ایک دن پہلے شدید بارش کے سبب سردی کی لہر میں اچھا خاصا اضافہ ہو گیا تھا، لیکن میں پسینے سے شرابور، بے چین، سونے کی کوشش کرتا تو کانوں میں چیخوں کی آوازیں اور تیز ہو جاتی۔ کمرے سے باہر نکلتا تو یوں لگتا جیسے نوحے پڑھے جا رہے ہیں اور ہر طرف ماتم بپا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھتا تو ڈر جاتا، جس سے سیاہ ہونا چاہیے تھا انتہائی سرخ تھا۔ اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ آج گھنٹی کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ میں سہم گیا۔ دل میں عجیب وسوسے اور اندیشے جنم لے رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ اگر میں نے ریسیور اٹھا لیا تو ایک زبردست دھماکہ ہوگا اور سب کچھ جل کے راکھ ہو جائے گا اور کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ گھنٹی بجتی رہی، کچھ دیر کے توقف کے بعد پھر بیل ہوئی، لیکن اب بھی میری وہی کیفیت تھی، وہی انجانا خوف۔ جیسے تیسے صبح ہوئی، ہاکر اخبار پھینک کر تیزی سے جانے کی بجائے دستک پہ دستک دینے لگا۔ دستک میں بھی اسی دھماکے کا خدشہ۔ میں نے اپنے آپ کو لحاف میں مکمل لپیٹ لیا اور کانوں کو انگلیوں سے بند کر لیا۔ کافی دیر تک ہاکر دستک دیتا رہا، آخر تھک ہار کر چلا گیا۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے ایک ذرا آنکھ لگی تھی کہ دروازے پہ لوگوں کا ہجوم محسوس ہوا۔ میں مزید ڈر گیا۔ کمرے سے باہر نکلا تو سب دوست احباب مجھ سے لپٹ کے رونے لگے۔ میں نے پوچھا آخر بات کیا ہے، تو وہ مزید زور سے رونے لگے۔ میرے ایک دوست نے اخبار اٹھا کر مجھے دیا، جس کی شہ سرخی یہ تھی کہ ممتاز شاعر محسن نقوی کو بھرے بازار میں قتل کر دیا گیا۔ یہ خبر مجھ پر اور نہ جانے مجھ جیسے کتنے لاکھوں لوگوں پر قیامت بن کر ٹوٹ گئی۔ میں نے بار بار تفصیل پڑھی کہ شاید زخمی ہوئے ہوں، لوگ ہسپتال لے گئے ہوں اور اب حالت خطرے سے باہر ہو، لیکن ہم مر چکے تھے۔ 1 سال ہونے کو ہے۔ ہر گھڑی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے گھر کے دروازے پہ گاڑی آ کے رکے گی یا پھر فون کی گھنٹی بجے گی اور آواز آئے گی، شاہد بیٹا کیسے ہو، تازہ غزل سنو۔ لیکن ایسا کب ہونے والا ہے؟ اب بھی کبھی کبھی لاشعوری طور پر اپنے محسن کا فون نمبر ڈائل کر بیٹھتا ہوں، لیکن فون اٹینڈ کرنے والا کوئی بھی شخص پر اعتماد اور انتہائی مدبرانہ لہجے میں یہ نہیں کہتا، جی محسن نقوی عرض کر رہا۔